اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد. یہ ٹیبل جو ہے نا بڑا اونچا ہے، ویسے نمبر کافی اونچا ہے، اتنا بڑا ٹیبل یہاں تو بنتا نہیں ہے باہر، کیونکہ اگر اس کا سپیکر نہیں ٹھیک نا پھر وہ سپیکر نہیں کھڑا ہوتا. چلو رہنے دیں ابھی ٹھیک ہے، آئندہ سے نا احتیاط کی جائے. ہونا ہی نہیں کرسی اونچی ہو، سامنے بیٹھے لوگ سارے احباب امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند تر صلوات. صلوات سارے حضرات کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس الغریبین ورحمۃ للعالمین. عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات مومنین کرام، میں نے
سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 تلاوت کی۔ ارشاد رب العزت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا یہ وعدہ ہے صاحبان ایمان سے اور صاحبان عمل صالح سے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ انہیں ضرور بر ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے خلافت عطا کرے گا جس طرح سے اللہ نے پہلے بھی زمین میں خلیفے بنائے۔ پھر کیا ہوگا اس خلافت کے بعد؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ اس دین کو مکنت عطا کرے گا، قدرت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا جس دین پر اللہ راضی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس خلافت کے بعد اللہ لوگوں کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور اس خلافت کے قیام کے بعد خدا فرماتا ہے سب لوگ میری عبادت کریں گے اور کوئی میرے ساتھ شریک ٹھہرانے والا نہیں ہوگا، کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد بھی کفر اور انکار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں۔ ایک صلوات سارے حضرات۔ مومنین کرام، لمبا چوڑا وقت نہیں، یہ آل محمد علیہ السلام کی بصیرت تھی کہ جو جانتے تھے کہ ایک غیبت کبریٰ کا زمانہ آئے گا، لوگوں کی رسائی اپنے وقت کے امام تک نہیں ہوگی، اور آل رسول علیہ السلام نے اس زمانہ غیبت کو گزارنے کے لیے ہمیں مجلس کی صورت میں ایک مکتب عطا فرمایا ہے۔ اس مجلس کی بنیاد ائمہ نے رکھی، اس مجلس کو فروغ ائمہ نے دیا، اس مجلس کی ترویج ائمہ نے فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات سارے پڑھو۔ مجلس میں انسان کیوں آئے، کیوں آنا چاہیے؟ فرمایا من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو شخص گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو آج جامع امام سجاد میں جنگ صدر میں مجلس ہے، ذکر ہے، جلسہ ہے، علماء آ رہے ہیں، چلتے ہیں، کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں جو کچھ سیکھنے کے لیے مجلس میں آتا ہے پھر وہ جنگ کی سڑکوں پر نہیں چل رہا، وہ جنت کے راستے پر چل رہا۔ علم کی راہ جنت کی راہ ہے، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، جو علم اور علماء کے دامن سے متمسک ہو، وابستہ ہو، یہ عقیدت اللہ قائم و دائم رکھے اور اس میں اور اضافہ فرمائے۔ یہ جو آیت نمبر 55 ہے سورہ مبارکہ نور کی، اس میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وعدہ الہی کب پورا ہوگا؟ یہ جو سارے رب نے وعدے کیے، اللہ خلافت عطا کرے گا، زمین پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، شرک ختم ہو جائے گا، لوگوں کا خوف امن سے بدل جائے گا۔ خدا نہ خواستہ کیا اللہ کے وعدے بھی وہ الیکشن والے وعدے ہیں کہ جو کبھی پورے ہونے ہی نہیں؟ ایسا تو نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مومنین کرام ذرا توجہ فرمائیے گا، برادران نے اس آیت کو خلافت راشدہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت میں جس خلافت کا تذکرہ ہے وہ خلافت راشدہ کی بات ہے، جبکہ میں عرض کروں کہ اس آیت کا جو ایک ایک جملہ ہے
وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ میرا خلافت راشدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اور خلافت ہے جس کا اعلان رب فرما رہا ہے۔ پردہ غیب میں موجود امامت کو سلام، ماشاءاللہ، پردہ غیب میں موجود امامت کو سلام، آپ کے نور کی کرنوں کی تمازت کو سلام، اے گلے فاطمہ زہرا تیری خوشبو کو سلام، لالائے گلشن توحید کی رنگت کو سلام۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اتنے خوش بخت ہیں وہ جن کو زیارت ہوگی، پردہ غیب کے ہٹنے کی بشارت کو سلام، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ سارے آپ پہنچ گئے تو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، بھائی نے اسی مناسبت سے یہ مسدس بھی پڑھا ہے، اور دو مصرے مجھ سے بھی سن لو جو آخری انہوں نے ایک شعر پڑھا، منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، میں رہوں یا نہ رہوں مولا کی زیارت ہوگی۔ جب تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع کیا تو آل محمد علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اس آیت میں جس خلافت کا تذکرہ ہے وہ امام مہدی کی خلافت کا تذکرہ ہے، امام صاحب العصر علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ انہیں خلافت دے گا، اللہ خلیفہ بنائے گا، اور ضرور بر ضرور خدا خلافت عطا کرے گا۔ خلافت راشدہ میں ایک کے سوا سب لوگوں کے بنائے ہوئے سقیف ایک خلیفے ہیں، اللہ کو بنائے وہ صرف ایک ہی خلیفہ ہے۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ الہی خلافت کی بات ہے، سقیفائی خلافت کی نہیں۔ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ دوسری بات وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ پاک فرما رہے ہیں اس خلافت کے بعد دین اسلام غالب ہوگا، اسلام کو اللہ قدرت عطا فرمائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اسلام کو غلبہ عطا کرے گا۔ اب جو بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں پورے قرہ ارض پر اسلام کی حکمرانی تھی، آدھے قرہ ارض پر بھی اسلام کی حکومت قائم نہیں تھی۔ تیسرا راز یہ ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے اس خلافت کے بعد وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس خلافت کے بعد خوف ختم ہو جائے گا، لوگ امن کی زندگی گزاریں گے۔ آپ کو دعویٰ کر سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں خوف نہیں تھا؟ مالک بن نویرہ صحابی رسول کس دور میں قتل ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود جلیل المرتبہ صحابی رسول کی پسلیاں کس دور میں توڑی گئیں؟ جلیل المرتبہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو کس دور میں جلا وطن کیا گیا؟ یہ جمل اور صفین کے مارکے کس دور میں ہوئے؟ سامنے گرامی، یقیناً وہ امن کا دور نہیں تھا، اور بالخصوص شیعیان امیر المومنین کے لیے اور محبان امیر المومنین۔ اور پھر اگلی بات، اگلا راز یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ فرماتا اس خلافت کے بعد سب میری عبادت کریں گے، مشرک نہیں ہوگا، شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں شرک ختم ہو گیا تھا؟ دنیا میں ایسے خطے تھے جہاں بت پرستی ہو رہی تھی، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، مشرک بھی موجود تھے، کافر بھی موجود تھے۔ تو سامعین گرامی قدر، اس آیت میں جس خلافت کا تذکرہ ہے وہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی خلافت کا تذکرہ ہے۔
انشاءاللہ یہ وعدہ الہی ضرور پورا ہو۔ جب آیت اطاعت نازل ہوئی تھی، جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب کی گئی؟ تو نبی کریم نے مولا علی علیہ السلام سے لے کر ایک ایک امام کا ذکر کرتے آئے امام مہدی تک، فرمایا یہ ہیں وہ صاحبان امر جن کی اطاعت تم پر واجب کی گئی۔ اور پھر جب بحر میں آقا کا تذکرہ آیا، آقا نے فرمایا اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی و خلقہ خلقی یملا اللہ بہ الارض قسطا و عدلا کما مولیت ظلم و جورا۔ میرا جو 12واں جانشین ہوگا وہ میرا ہم نام ہوگا، وہ میرا ہم کنیت ہوگا، وہ میری صفات کا وارث ہوگا، میرے اخلاق کا مالک ہوگا، اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکا۔ توجہ ہے جناب؟ اب یہ تو فریقین کی حدیث میں موجود ہے نا یہ جملے، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، بعض حدیث جن میں لفظ امیر آیا ہے میرے بعد 12 امیر ہوں گے، پھر ایک حدیث ہے جس میں نقیب کا تذکرہ آیا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے 12 نقیب رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بھی 12 نقیب ہوں گے، اور بعض حدیث میں امام کا لفظ ہے میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ یہ 12 کا ذکر سب نے کیا، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں شیعو تمہارے علاوہ اتنے مکاتب فکر مسلمانوں کے کسی مکتبہ فکر سے وہ 12 پورے ہی نہیں ہو رہے، وہ 12 ہے۔ 12 کا مہدویت کا جو عقیدہ ہے، امام مہدی کا جو عقیدہ ہے، توجہ کیجیے گا، یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مہدویت کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں ایک نجات دہندہ کا عقیدہ اس وقت پوری دنیا انسانیت کا عقیدہ، جس مذہب سے، جس مکتب سے، جس فکر سے، جس عقیدے سے بھی کوئی انسان، پوری دنیا کے مظلوم اور مقہور انسانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک نجات دہندہ نے آنا ہے۔ فلسفیوں کا ایک اصول ہے، قدردان بیٹھے ہو، فلسفی کہتے ہیں کہ انسانی وجود کے اندر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، اگر ان احساسات کی تکمیل کا ذریعہ اللہ نے خارج میں پیدا نہ کر رکھا ہو تو کبھی انسان کے اندر احساس پیدا ہی نہیں۔ مثال سے واضح کرتا ہوں، انسان پیاس محسوس کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے والی چیزیں پیدا نہ کی ہوتی کبھی انسان کو پیاس کا احساس نہ ہوتا۔ انسان بھوک محسوس کرتا ہے، اگر خداوند عالم نے بھوک مٹانے والی چیزیں پیدا نہ کی ہوتی انسان کبھی بھوک محسوس نہ کرتا۔ میرے محترم، اسی طرح آج اگر دنیا میں ہر مظلوم مقہور یہ احساس کر رہا ہے کہ یار کوئی تو ہو جو ظالم کا ہاتھ روکے، کوئی تو ہو جو مظلوم کا مددگار بنے، کوئی تو ہو جو مظلوم کی فریاد رسی کرے، کوئی تو ہو جو مظلوم کا حامی بنے، ظالم سے حق چھین کے مظلوم کو دلائے، یہ دنیا کے ہر مظلوم کی جو آواز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے عقیدے میں اس نجات دہندہ کو یاد کر رہا ہے جس کا تعارف رسول اللہ مہدی کے حوالے سے کروا۔ ایک نجات دہندہ نے آنا ہے، دنیا عدل اور انصاف سے پر ہونی ہے، وہ دین غالب آئے گا، دین الہی غالب آئے گا۔ اگر دین الہی غالب نہ آئے تو سامنے گرامی پھر وہ غرض الہی کیسے پوری ہو۔ اور امام صاحب العصر عجل اللہ فرجہ الشریف مہدویت کا عقیدہ یہ سب کو متفق عقیدہ ہے۔ اختلاف کتنا پیدا ہو گیا؟ اختلاف صرف اتنا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں پیدا ہونا ہے، اور الحمدللہ آپ سب قائل ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو انکار کیا ہے نا امام کی ولادت کا، وہ اس انکار کا بھی صرف اس انکار کی صرف ایک وجہ ہے کہ امام کی لمبی زندگی پر چونکہ دلیل نہیں رکھتے لہذا انکار ہی کر دو۔ یہ بات سمجھو میں نے، اس طرح معراج جسمانی کا انکار ہوا، کیونکہ اس معراج پر جو سوالات اٹھتے تھے جب ان سوالات کا جواب نہیں تھا انکار ہی کر دو، جان چھوٹے کہ معراج جسمانی ہوا ہی نہیں، معراج روحانی ہوا تھا، روح گئی تھی۔ ہاں جی، وہ خواب کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ معراج تھی، بدن تو گیا ہی نہیں ہے۔
بدن جب مانو تو پھر یہ سوالات لازم آتے ہیں کہ فضا سے انسان نکلے تو پھر درجہ حرارت اتنا ہو جاتا ہے تو آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ رہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب جب نہیں تھا تو معراج جسمانی کا انکار کر دیا۔ علامہ علی لکی نے کیا خوبصورت بات کی، انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی خداوند عالم نے قرآن میں یہ کب کہا کہ محمد مصطفیٰ، توجہ کیجیے گا، عبد ہوتے ہوئے گئے، وہ عبد ہوتے ہوئے معراج کرنے گئے، اللہ اللہ ہوتے ہوئے لے گیا اپنے بندے کو میرا۔ وہ کب کہا کہ میں گیا؟ اللہ فرماتا میں لے گیا، وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ لے گیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو بھائیو معراج عبد، خدا کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اب عبد کسے کہتے ہیں؟ یہ بدن اور روح، جسم اور روح کے مرکب کو عبد کہتے ہیں، خالی روح کو عبد کہتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ پھر وہ جو جوتی عرش پر گئی، جو جوتی کا ذکر آتا ہے معراج میں، پھر روح تو جوتی نہیں پہنتی، بدن ہی پہنتا ہے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات اللہ۔ انکار کر دو، امام زمان زندہ ہیں تو پھر کیسے 1100 میرے خیال میں 79-80 سال ہو گئے، کتنے؟ 87 سال، 1200 سال راؤنڈ فگر، 1200 سال ہو گئے، کیسے انسان زندہ ہے؟ تو میرے بھائیو وہ کب زندہ ہے؟ اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہو، تم کیسے زندہ ہو؟ جوان ہو، بوڑھے بچے نہیں مر جاتے، جوان نہیں مر جاتے، صحت مند نہیں مر جاتے، خدا زندہ رکھے ہوئے زندہ۔ وہ حجت خدا ہے، وہ ولی اللہ ہے، اللہ اپنے ولی کو زندہ رکھے۔ ان دلیلوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ سورہ اب حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن میں پڑھ لیں۔ مچھلی نے نکل لیا حضرت یونس کو، اور جناب یونس جب مچھلی کے شکم میں پہنچے تو ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ شکم میں پہنچے تو خان صاحب تشریف لے آئے اوپر سے، صلوات سارے پڑھ دیں غلام محبت ہے۔ اچھا ذرا سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ مچھلی کے شکم میں نکل لیا مچھلی نے جناب یونس کو، جناب یونس نے پھر شکم میں جا کے یہ تسبیح پروردگار شروع کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر یونسیہ کہلاتا ہے، یہ بڑی مؤثر تسبیح ہے۔ نماز غفیلہ میں بھی یہی آیات پڑھی جاتی ہے، یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اتنی مؤثر ہے۔ آپ ذرا قرآن کا مطالعہ کریں، ادھر جناب یونس نے مچھلی کے شکم میں یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب العزت نے فوراً فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ فا یہ صورت کے لیے نا، تصریح کے لیے، اللہ فرمایا تو ادھر تسبیح کی، ہم نے فوراً اس تسبیح کو مستجاب کر لیا، ہم نے یونس کی توبہ کو قبول کر لیا، ہم نے غم سے نجات عطا کر لی۔ ادھر یہ تسبیح پڑھی فاستجبنا لہ ونجیناہ، ہم نے فوراً یونس کو غم سے نجات۔ اچھا یہ تو ہو گیا نجات۔ آیت قرآن یہ دو آیتیں ہیں، ذرا توجہ سے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے اگر یونس مچھلی کے شکم میں تسبیح کرنے والوں میں سے شمار نہ ہوتا اور مچھلی کے پیٹ میں یونس تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اللہ ایک مچھلی کو قیامت تک زندگی دے سکتا ہے تو حجت اپنی حجت کو اور اپنے ولی کو قیامت تک کی زندگی نہیں دے سکتا۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات جناب؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ امام صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ایمان کے آنے کے بعد دین اسلام کو عرض پر غالب ہوگا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، آقا کے ظہور کے بعد شرک کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا سے۔
جی شرک کا خاتمہ ہوگا دنیا سے، دین اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے۔ اچھا بعض علماء نے یہ نقطہ اٹھایا، ذرا لطف لینا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہاں پہ بات لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اس دین کو غالب کرے گا، قدرت عطا کرے گا جس دین پر اللہ راضی ہوا۔ یہ کیا مطلب؟ سیدھی بات کر دیتا اللہ دین اسلام کو غالب کرے گا۔ تو سامنے گرامی اس دین پر اللہ راضی ہوا، اللہ دین پر راضی کب ہوا؟ غدیر میں راضی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد یہ آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی اور میں دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ سورہ نور میں اللہ فرما رہے ہیں جس دین پر میں راضی ہوا اسی دین کو غالب کر دوں گا قرۂ ارض پر امام مہدی کے ظہور کے بعد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد قرۂ ارض پر صرف ایک دین غالب ہوگا جس میں علی ولی اللہ ہوگا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، فلک پہ خود جلی مولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، ارے حیدری یا علی۔ اچھا دین غالب ہو جائے گا، خوف امن سے بدل جائے گا۔ کیا خدا کی قسم دور ہوگا، میں نے پڑھا آقا کے ظہور کے بعد کہ نا دنیا ہی بدل جائے گی، وہ دنیا ہی بدل لے جانا نہ فکر نہ کرو۔ جی 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 ذرا سنیے گا، خوف ختم ہو جائے گا، بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلیں گے، بھیڑ اور بھیڑیا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیے۔ امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا نا، سنیے کیا انقلاب ہے خدا کی قسم، یوں دستے ولایت سے اشارہ فرمائیں گے۔ روایت کہتی ایک ایک انسان کی عقل 40 انسانوں کے برابر ہو جائے۔ اور دوسرا معجزہ کیا ہوگا؟ امام کے دستے ولایت کے اشارے سے لوگوں کے دلوں سے کینہ، حسد، بغض، نفرت نکل جائے گی اور محبت جگہ لے لے گی۔ یقین فرمائی روایت کہتی اتنی محبت اور آشتی پیدا ہو جائے گی بین المومنین، ایک مومن دوسرے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو نکالنا چاہے گا وہ مومن ہاتھ نہیں روکے گا اس کا۔ آج ممکن ہے یہ 40 اور کیا دور ہوگا خدا کی قسم، کیا علم، کیا ٹیکنالوجی۔ بہار میں مرحوم مجلس لکھنے آج سائنسی ایجادات اور معجزات پر دنیا حیران ہے، ہر روز نئی ایجادات آ رہی ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کے ظہور تک یہ جتنی ترقی، جتنی ٹیکنالوجی، میں فرماتے ہیں 2 حرفوں کا علم ہے۔ توجہ، کتنے حرفوں کا علم ہے؟ یہ صرف 2 حرفوں کا علم ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کائنات میں کل 27 حرفوں کا علم ہے۔ امام کے ظہور سے پہلے یہ ساری ترقی 2 حرفوں کا علم ہے۔ 25 حرفوں کا علم اور آئے گا جب یوسف زہرا کا ظہور ہوگا۔ 25 حرفوں کا علم اور آئے گا، اور کیا علم کی حکمرانی ہوگی یار، انسان حیران ہے۔ دونوں ترقی، مادی ترقی بھی، معنوی ترقی، دینی ترقی بھی۔ دین اتنا ترقی کر جائے گا کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، پردے میں بیٹھی عورتیں قرآن و سنت کے مطابق وہ مسائل بتائیں گی اور دین بتائیں گی، یعنی ایک ایک عورت بھی اس زمانے میں فقاہت کے درجے پہ فائز ہوتی ہے۔ اس زمانے میں پھر کون خواہش نہ کرے، اس زمانے میں جنت اور کسے کہتے ہیں؟ جنت اور کسے؟ جنت وہی تو ہے نا جہاں حسنین کی سرداری ہے، تو جہاں علیہ رسول کی سرداری جہاں بھی قائم ہو جائے گی وہی جنت بن جائے گی۔ توجہ کر رہے ہو؟
کفر شرک ختم ہو جائے گا. کوئی مشرک اگر کسی چٹان میں بھی چھپ جائے گا نا، پتھر میں بھی، پہاڑ کی اوٹ میں بھی جا کے بنا لے گا، وہ چٹان پکار کے کہے گی، پتھر پکار کے کہے گا مجھے توڑو، میرے اندر کافر چھپا ہے، میرے اندر مشرک چھپا ہے. کفر و شرک کا ختم ہو جائے، بدعات ختم ہو جائیں گی، بدعات. یقام الکفر والطغیان، یدافع الظلم والعدوان. امام صاحب العصر کیا کریں گے؟ اپنے جد کے دین کا احیاء کریں گے، اپنے جد کی سنتوں کا احیاء کریں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ دین جو رسول اللہ لے کے آئے، جیو آپ بھی خوش نصیب ہیں. خدا جانتا ہے، ذرا سنیے گا بات، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. 14 معصومین میں 5 تن پاک کے بعد جس امام معصوم کا مقام و مرتبہ، عزت، عظمت، شان، شوکت سب ائمہ سے زیادہ ہے، وہ تیرے زمانے کا امام. خوشیو خوش نصیب ہو، اللہ نے پہلے محمد کا امتی بنایا، آخری محمد کی رعیت بنایا تھا. جس امام کے ساتھ اس امام کے ساتھ ہم معشور ہوں، اٹھائے جائیں، قیامت کے دن بلائے جائیں گے. وہ یوسف زہرا امام صاحب العصر والزمان. توجہ کرنا، میں نے کیا کہا؟ 5 تن پاک کے بعد باقی تمام ائمہ میں مقام و مثبت مرتبہ امام صاحب العصر کا غلام. امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس مذہب تشیع، بنیان گزار مذہب تشیع، ان کے بارے میں اغیار نے کہا لقد مالا الدنیا علمہ و فقہہ. امام صادق علیہ السلام اپنے بیٹے مہدی کا تذکرہ کر رہے تھے. کسی نے پوچھا آقا آپ کا بیٹا مہدی دنیا میں آ گیا یا آئے گا؟ امام نے فرمایا ابھی نہیں آیا، آئے گا. پھر ایک جملہ فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو درک کر لیتا، میں زندگی مہدی کی نوکری میں گزار دیتا. امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ہستی جس آقا کی خدمت اور نوکری کو شرف جانے، کیا مقام. امام رضا علیہ السلام کے سامنے امام قائم کا تذکرہ ہوا. امام رضا علیہ السلام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف نام سن کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. نام امام کے نام پہ کھڑے ہو. امام کے نام پہ کھڑے کیوں ہو گئے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکم. کھڑے ہو گئے اور آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں آقا کے ذکر پر. جی تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت نا اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں تمہیں تمرین کروائی جا رہی ہے، تمہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے. جب غیبت کے زمانے میں امام کے ذکر پہ قیام کرنا سیکھ لو گے تو پھر امام کے ظہور کے بعد قیام میں دیر نہیں لگے گی. اور پھر امام رضا علیہ السلام یوں سر پہ ہاتھ رکھا. امام رضا یہ کیا تھا؟ اشارہ اس بات کی طرف آقا تشریف لائیے، ہمارے یہ سر، ہماری یہ گردنیں آپ کی راہ میں کٹنے کو تیار ہیں. آج اگر ہر ظاہر امام حسین یہ جملہ پڑھتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، آقا کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، میں اپنی جان آپ پر قربان کرتا، میرا شمار شہیدان کربلا میں ہوتا. کیا ہوا اگر ہم اس زمانے میں نہیں تھے؟ ابھی وقت کا حسین زندہ ہے. تب سے مقام بلند ہے. 5 تن پاک. اور مومنین کرام کیا دور ہوگا؟ میں نے عرض کیا جب آقا کا ظہور ہو، فقر ختم ہو جائے گا دنیا سے، غربت ختم ہو جائے گی، علم کا دور ہوگا، معرفت کا دور ہوگا. عقل انسانی 40 مردوں کے برابر انسان میں بڑھ جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے جو خطرے والی، وہ یہ ہے خدا نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے
کہ دنیا میں تو جب امام غائب تھے تو ہم نعرے لگاتے تھے العجل العجل، اور جب آقا آ جائیں علماء کرام موجود ہیں، پوچھ لینا، روایتیں کہتی ہیں کچھ ہوں گے ایسے لوگ آقا کے آنے کے بعد جب امام بدعات کو ختم کریں گے، امام نے تو بدعات کو ختم کرنا ہے، اپنے جد کے دین کو زندہ کرنا ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے، پھر ایک طبقہ ہوگا کہے گا کہ یہ کیسا امام ہے، کہیں گے یہ کیسا امام ہے، یاتی بالدین جدید، یہ تو کوئی دین نیا دین لے کے آ گیا یہ امام، حالانکہ وہ دین نیا نہیں ہوگا، ہم اس دین پیغمبر سے اتنے دور ہو چکے ہوں گے، ہم نے اپنی مرضی کا جو دین بنا لیا ہوگا، اس دین سے جب روکا جائے گا جو بدعات کا مجموعہ ہے، لوگ کہیں گے یہ تو بنیادی نہیں ہے۔ آج جو حالت ہو گئی ہے، سوشل میڈیا نے کم از کم ایک بات تو آسان کر دی نا، جی وہ کہتے ہیں نا سچ جھوٹ منفی مثبت ساری باتیں پھر دنیا تک پہنچ تو رہی ہیں۔ آل محمد کے جشن جو ہو رہے ہیں اس وقت ساری دنیا نے دیکھے نہیں، ہاں یہ آئمہ کا دین ہے۔ امام بارگاہ میں ایک ننگے سر بال بکھرائے جشن امام کا پڑھ رہی ہے، موسیقی پہ ہارمونیم پہ طبلے باجے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ امام کا دین ہے، یہ تشیع ہے، یہ شیعت۔ خدا نہ کرے ہمارا انتظار بھی مدینے کے ان یہودیوں والا ہو، کہ مدینے میں یہودی آ گئے بعد صرف اس لیے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور ہم آخری نبی کا ساتھ دیں گے، جب نبی آ گئے مخالف ہو گئے۔ توجہ ہے، خدا نہ کرے ہم بھی کوئی مدینے کے یہودیوں والا کردار ادا کرے کہ یہ کیسا امام ہے جو ہمیں اس کام سے روکتا اور ہمیں اس کام سے روکتا، ہمیں اس کام سے روکتا۔ آج علماء کہتے جی مقصر ہو گئے، ہاں جی امام کے بارے میں خدا نہ خواستہ کیا فتویٰ دو، یہ بڑی احساس مند ہے۔ اس لیے اس غیبت کے زمانے میں اس دعا کے پڑھنے کی بہت تاکید کی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔ اس غیبت کے زمانے میں دین پر قائم رہنا یہ جہاد ہے، جہاد۔ بس زیادہ وقت نہیں ہے، میں زیادہ زحمت بھی نہیں دیتا۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ آقا کے ظہور کے بعد اور کتابوں میں بھی ہے کعبۃ اللہ سے ظہور ہوگا، کیونکہ کعبہ کا امام سے بڑا گہرا ربط ہے۔ کعبہ کی تعمیر کرنے والے بھی امام، کعبہ میں پیدا ہونے والا بھی امام، کعبہ سے بت توڑنے والا بھی امام، اور کعبہ پر اذان دینے والا بھی امام۔ لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی۔ توجہ فرمائیے گا، امام علیہ السلام ظہور فرمائے اور مسجد الحرام میں پشت کعبہ سے ٹیک لگا کر امام کا جو خطبہ ہوگا وہ چند جملے لکھے گئے، الا یا اہل العالم، اور دنیا والوں میں وہ قائم آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اور دنیا میں جس قرآن کے جس حصے اور خطے پر بھی کوئی انسان ہوگا امام کی آواز کو اپنی زبان میں سنے گا، ایک قدم امام کی آواز پر لبیک کہہ کے اٹھائے گا، دوسرا قدم مکے میں ہوگا۔ میں وہی منتظر ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ الا ومن اراد منکم ان ينظر الى آدم ووصیہ شیث فها انا ذا آدم وشیث، من اراد منکم ان ينظر الى نوح وولده سام فها انا ذا نوح وسام، من اراد منکم ان ينظر الى ابراہیم ووصیہ اسماعیل فها انا ذا ابراہیم واسماعیل،
من اراد منکم ان ينظر الى موسى ووصيه یوشع فها انا ذا موسى ویوشع من اراد منکم ان ينظر الى عیسی ووصيه شمعون فها انا ذا عیسی وشمعون من اراد منکم ان ينظر الى محمد المصطفى ووصيه علي المرتضى امير المؤمنين فها انا ذا محمد وعلي من اراد منکم ان ينظر الى الحسن والحسين فانا ذا الحسن والحسين من اراد منکم الى الائمة من ولد الحسين فانا ذا الائمة من ولد الحسين. اور دنیا والوں تم میں سے جو آدم علیہ السلام اور ان کے وسیع شیش علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. تم میں سے جو نوح علیہ السلام اور ان کے وسیع سام علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. تم میں سے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے وسیع اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. تم میں سے جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے وسیع یوشع علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے وسیع شمعون علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. تم میں سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وسیع امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. تم میں سے جو سرداران جنت امام حسن امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. اور تم میں سے جو مولا حسین کی ذریت میں سے باقی اماموں کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے. 1.25 لاکھ انبیاء اور ان کے اوصیاء کے کمالات کا وارث میں مہدی دنیا میں آ آدم علیہ السلام سے خاتم علیہ السلام تک اور شیش علیہ السلام سے نبی کریم کے اوصیاء تک تمام انبیاء اور ان کے اوصیاء کے کمالات کے مالک اور وارث کو کہتے ہیں امام مہدی. اور پھر امام صاحب العصر اپنے جد مظلوم کی مجلس پڑھیں گے. الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتلوہ عطشانا. او دنیا والو میرے جد حسین کو پیاسا زبان. تین جملے امام. الا یا اہل العالم ان جد الحسین طرحوہ عریانا. او دنیا والو میرے جد حسین کی لاش کو لوٹا گیا اور برہنہ لاش خاک کربلا پر چھوڑ دی. الا یا اہل العالم الا یا اہل العالم ان جد الحسین سحقوہ عدوانا. سن رہو گے اے دنیا والوں میرے جد حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے. میرے جد حسین کی لاش کو بھگا. کیا پیاس تھی مولا حسین علیہ السلام کی. امام زمانہ میں ظہور کے بعد نوحہ پڑھیں گے تو اپنے جد کی پیاس کا پڑھیں گے. لوگوں میرے جد حسین کو پیاسا مار ڈالا. امام زین العابدین علیہ السلام جب اعجاز امامت آئے تھے اپنے بابا کو جب دفن کیا تعویذ قبر بند کر کے امام سجاد علیہ السلام نے اپنی مشت شہادت سے بابا کی قبر پر یہ جملہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا. یہ قبر حسین ابن علی کی جس کو عالم غربت میں پیاسا مار. آخری جملہ. کربلا میں سبھی پیاسے تھے. خدا جانتا ہے جب آقا کی شہادت ہو گئی اور ذوالجناح آوازیں نکالتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف آیا. یہ 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ ذوالجناح جو چیخ رہا تھا آوازیں نکال رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ذوالجناح کہہ رہا تھا دنیا والو حسین مارے گئے, نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. جب ذوالجناح خیمہ گاہ تک پہنچا اور آواز آئی نا ذوالجناح کی, جناب سکینہ دوڑ کے نکلی شاید میرے بابا آ گئے. لیکن عجیب منظر تھا, زین ڈھلی ہوئی تھی, باغیں کٹی ہوئی تھی, پیشانی گھوڑے کی خون آلود تھی. بیوی سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا. جناب سکینہ نے کیا کیا, گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور پھر ایک سوال کیا یا جواد آبی یا سوک یا ابی ام قتل عطشانا. میرے بابا